آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ یوسف نامی ایک نوجوان کے بارے میں ہے۔ بظاہر تو وہ ایک دیندار، کامیاب شخص ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں غرور چھپا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی دراصل انسانی فطرت کے ایک بہت اہم پہلو کو سامنے لاتی ہے۔ کون سے پہلو کو؟ یعنی غرور اور شکر گزاری کے بیچ کی جو کشمکش ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک خواب جو ہے وہ حقیقت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے یوسف کے کردار سے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اپنی کامیابی پر، یعنی اچھا کام، پیسہ، اس پر کہتا ہے کہ میں اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ظاہری عبادت اور دل کی حالت میں فرق ہو سکتا ہے۔ جی، کہانی یہی بتا رہی ہے کہ اگر دل میں غرور ہو تو صرف رسومات کافی نہیں ہوتی۔ کامیابی کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنا، مطلب وہی ایک پردہ تھا جو اسے حقیقت دیکھنے سے روکے ہوئے تھا۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ، اس کا خواب۔ جی، وہ ایک بہت بڑا دروازہ دیکھتا ہے جس پر لکھا ہے اللہ کی رحمت، لیکن وہ دروازہ بند ہے۔ ہاں، اور یہ خواب ایک علامتی جھنجھوڑ ہے، اس دروازے کا بند ہونا، اور پھر وہ غیبی آواز کا آنا کہ یہ دروازہ اس کے لیے بند ہے جو اپنی کامیابی کا سہرا صرف خود کو دیتا ہے۔ یعنی جس نے شکر چھوڑ دیا، اس کے لیے رحمت رک جاتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اور رد عمل کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب غرور جو ہے وہ رحمت کے بہاؤ میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یوسف کا رد عمل بھی بہت شدید دکھایا گیا ہے۔ وہ پسینے میں شرابور ہو کر اٹھتا ہے، اس کا دل بہت بوجھل ہوتا ہے۔ جی، اور وہ سیدھا مسجد جاتا ہے، اور وہاں رو رو کر دعا کرتا ہے۔ اور اس کی وہ دعا وہی اس کی تبدیلی کا محور ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے، یا اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا دیا ہوا ہے۔ یعنی وہ اپنی پچھلی سوچ کی مکمل نفی کر رہا ہے، مجھے غرور سے بچا لے۔ بالکل، یہ احساس ہی تو توبہ اور اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کہانی یہ بتاتی ہے کہ اس تبدیلی کے حقیقی نتائج نکلے۔ جی، ٹھوس نتائج۔ یوسف کے الفاظ بدل گئے، اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ ہر کامیابی پر کہتا یہ اللہ کا کرم ہے۔ صحیح، اور پھر اس نے خود محسوس کیا کہ اس کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں، کام میں برکت آ گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کو سکون مل گیا ہے۔ تو کہانی کا نچوڑ اس جملے میں ہے کہ رحمت کے دروازے تالوں سے نہیں، غرور سے بند ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جیسے ہی بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ غرور اور شکر گزاری کے عملی نتائج کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ تو یوسف کا سفر ایک مغرور شخص سے ایک شکر گزار انسان بننے کا سفر ہے۔ جی ہاں، یہ تبدیلی نہ صرف اس کی روح کو سکون دیتی ہے، بلکہ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی آپ کہیں آسان بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی جاتے جاتے ایک بہت گہرا سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے وہ کیا؟ کہ کیا شکر گزاری صرف ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، یا یہ ایک ایسی فعال قوت ہے جو انسان کی حقیقت اور تقدیر دونوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اور یہ بھی کہ صرف زبان سے شکر ادا کرنے کے بجائے حقیقی معنوں میں شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے؟